وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 60. موضوعات میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ رب سے انکار کا کیا مطلب ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کن لوگوں پر ہوتی ہے. تیسرا، کیا ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہو چکا ہے. چوتھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد اگلا سبق ہوگا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. پھر بھی اگر تم روگردانی کرو تو میں نے واقعتاً وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر و متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی. حضرت ہود علیہ السلام یعنی قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین اکرام. اور یہ قوم جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کے سب کو تباہ کر دیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ اگر میں اور آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں
اور نصیحت اس میں یہ ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس پہ ایک قوم اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کیا وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو اس کی رحمتیں برسیں گی ہم پہ، ناراض ہوگا تو اس کی پھٹکار ہوگی ہم پہ، لعنت ہوگی۔ جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ وجوہات سامعین کرام دیکھنی چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ یہ قصے نہیں ہیں، یہ عبرت کے لیے واقعات ہیں گزشتہ اقوام کے۔ اور آپ دیکھیں اس میں صرف کیا ہے، جو پیغمبروں کے حالات ہیں، آپ تو مطلب اس سے کہانیاں بنا لیتے ہیں اور کہانیوں کے طور پہ چسکے لے لے کے سنتے ہیں اور اس میں عبرت کا پہلو تلاش نہیں کرتے۔ عبرت یہ ہے سامعین کرام کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تمام پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور وہ پیغام ہے کیا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیغام کیا ہے۔ وہ پیغام واحد ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی، اور وہ بھی انسان کے اپنے مفاد میں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کی بندگی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا اور آخرت میں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا سامعین اکرام، اس میں دو تین باتیں اہم ہیں سامعین اکرام۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جائے، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، اگر انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جائے اور دنیا ہی کا ہو کے رہ جائے، اور یہ آج ہو رہا ہے سامعین اکرام، ہم دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں، دنیاوی مال و متاع۔ آپ دیکھیں اکثر گھرانے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اکثر گھرانے آپ دیکھ لیں، بس وہ میاں بیوی بچے، بس ان کو بس اپنی پڑی ہے، اپنے گھر کی پڑی ہے، اپنے مستقبل، جو مستقبل حقیقت میں ہے نہیں ان کا، بچوں کا مستقبل جو کہ ان کا حقیقت میں نہیں ہے، مستقبل تو موت کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا ہمارا۔ یہ تو سب ہم آج میں رہ رہے ہیں، ان کو آج کی فکر پڑی بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر گھرانے ایسے ہیں جن کو آج کی فکر پڑی ہے، کل کی فکر نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ دیکھیں میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن کے قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآن ہی آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر میں کہیں اردو کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے انشاءاللہ ساری قرآن کی تعلیمات ہوں گی، ایسے کوئی بات نہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا نا، ہمارا یہ دنیا ہمارا آج ہے، کل جو ہے ہمارا موت کے بعد شروع ہوگا آخرت۔ اور قرآن کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی بات کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا لے غد۔ غد عربی کا لفظ ہے، آپ سوچیں سمجھیں، ترجمہ دیکھ لیا کریں، کم از کم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے آپ سے کوئی الفاظ بنا رہا ہوں کہ نہیں۔ تو چاہیے کہ ایک تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کی، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو، خبیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے اور ہمارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کے نوٹس میں ہے، ہم سب اس کے قابو میں ہیں۔ کل ہم پڑھ چکے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس نے اس کی چوٹی سے پکڑا نہ ہو۔ آپ کو میں نے تفصیل کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے
گرفت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم چھوٹ نہیں سکتے، صرف ایک محدود مدت تک کے لیے ایک کنٹرول شدہ اختیارات ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ بہرحال سامعین کرام، تو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ پیغمبروں کے جو واقعات ہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ ان فی ذلک لعبرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نہیں، کہ اس میں عبرت ہے۔ عبرت کیا ہے؟ دیکھیں یہ واقعات کیا ہے، یعنی ایز اے ہول تمام پیغمبروں کے واقعات آپ دیکھیں، پیغمبر آئیں، ان واقعات میں کیا بیان ہوا ہے یہ میں مختصر آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا گیا تھا بندگی کا، وہ انسانیت تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو مہلت دی گئی ہے، مہلت جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے، نوح علیہ السلام کی قوم کو تقریباً 600 سال مہلت دی گئی، اور باقی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، وہ فرعونیوں کو 30 سال مہلت دی گئی، تو وہ پھر سب غرق کر دیے گئے۔ فرعون اور اس کا سارا لشکری جو ہے وہ دریا برد ہو گئے، آپ کو معلوم ہے۔ پھر اسی طرح یہ قوم عاد ہے، ابھی قوم سمود کا تذکرہ آئے گا، اور قوم صالح ہے، یہ ساری اقوام ہیں۔ تو اس میں دیکھیں، میں پھر ایک اختصار سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھجوائے، ان کو اپنی بندگی کی دعوت دی انسان کی اپنی فلاح و بہبود کے لیے۔ جس نے پیغمبر کا کہنا مان لیا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے سر جھکا دیا، پیغمبر کی اتباع شروع کر دی اور ایک محتاط زندگی شروع کر دی تقوی والی، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں۔ جنہوں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اس کی پیغمبر کی تعلیم سے، اور نافرمانی کی راہ اختیار کی، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، لعنت ان پہ برسی، وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لائق ہو گئے اور ہوئی۔ اب میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بنی اسرائیل تھے، انہوں نے یعنی اچھے لوگ تو تھے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اکثریت جو تھی، وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثریت اس میں نافرمان تھی، تو ان پہ کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکن، رسوائی اور ذلت اس پر چسپاں کر دی گئی۔ وباؤ بغضب من اللہ کا غصہ ان پر ثابت ہو گیا، کما لیا انہوں نے، باؤ کما لیا۔ تو بات یہ، اب یہ کیا ہوا؟ سب کچھ وہ دنیا دار بن گئے تھے، سامنے کرام، وہ نفس پرست بن گئے تھے، ذاتی خواہشات، دین میں بھی ذاتی خواہشات۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور یہ ذاتی خواہشات دین میں بھی اور دنیا میں۔ تو یہ واضح نقصان ہے سامعین کرام، اختصار سے میں آپ کو سامنے کہہ رہا ہوں، واضح نقصان ہے کہ اگر انسان نے، واضح نقصان کیا ہے کہ اگر انسان نے اپنے مقصد حیات کو بھلا کے اللہ کے رسول کی نافرمانی کا راستہ اپنا لیا، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے مقصد حیات کو بھلا کے اللہ اور رسول کی نافرمانی کا راستہ اپنا لیا، تو دین و دنیا ہماری خراب ہو جائیں گی، جیسا کہ ہو گئی ہیں سامعین کرام۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہ سوچنا کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ آج امت مسلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں، عرب جو ہے اس پہ ایک یہود، مٹھی بھر یہود کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہوا ہے۔ کسی عرب ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اور اسرائیل کے پاس کتنے ہی ایٹم بم ہیں، وہ جس ملک کو چاہے چھوڑ کے ہٹا سکتا ہے۔ یہودی اللہ کے کا غضب یافتہ قوم، یہود
ان کے پاس ایٹم بم ہے اور وہ انہوں نے عربوں کے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ تو یہودی بم ان کے پاس موجود ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے سامعین کرام۔ اور یہ آپ دیکھیں، یعنی عرب کو لے لیں کہ عرب جو ہے کس مصیبت اور عذاب میں مبتلا ہے۔ شام کی حالت کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی پھر پرواہ نہیں کرتا یہاں کون بس رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیج دیتا ہے۔ اب قوم عاد پہ، قوم ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو تھی، ان پہ جب عذاب آیا تو کیا اس میں ایسے بچے نہیں ہوں گے جو شیرخوار بچے ہوں؟ ایسی عورتیں نہیں ہوں گی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جن کے پیٹ میں بھی بچے تھے، بوڑھے بچے جوان سب تباہ کر دیے گئے سامنے کرام۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی، اب یہ شام میں جو ہو رہا ہے تو یہ کون سی زمین ہے؟ شام و فلسطین میں یہ وہ برکتوں والی زمین ہے۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، وہ برکت والی زمین پہ اللہ مسلمان بس رہے اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو سامعین اکرام عبرت لینی چاہیے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم یعنی افرادی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے، اصل عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور بہت بڑی کمبختی جو ہے، عذاب جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، بنگلے ہیں، جائیدادیں ہیں، موٹریں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو اس سب سے کیا فائدہ؟ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا؟ قارون جو قوم موسیٰ سے تھا، کتنا خزانہ تھا؟ اللہ تعالیٰ ناراض تھا اس سے۔ مسلمان تھا، برائے نام میری اور آپ کی طرح مسلمان تھا، بس مال جمع کرتا تھا اور اس کو بچا کے رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا، فرعون کا ساتھ دیتا تھا، حق کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دیتا تھا۔ کون؟ قارون۔ اب ہم جو ہیں سامعین اکرام، اس جملے پہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، حق کے مقابلے میں آج ہم باطل کا ساتھ دیتے ہیں، من حیث القول۔ ایک تو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، پھر حق کا مقابلہ کرتے ہیں، حق کو غالب نہیں ہونے دیتے، حق کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک تو حق چاہتے نہیں، پھر حق کا ساتھ نہیں دیتے، حق کی اتباع نہیں کرتے، اور حق کے مقابلے میں باطل کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ آج آپ کے، یہ تو میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں اسی طرح ہے، حق کے مقابلے میں ہم باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رشوت، کرپشن، حرام خوری کا کاروبار جو ہے یہ پنپ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ بتائیے، یقیناً بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھ رہی ہے، فحاشی، عریانی، میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، یہ کیا مطلب ہماری پبلک ڈیمانڈ ہے، جس کو میڈیا، ظاہر ہے اس کو تو اپنے چینل چلانے ہیں، اب تو وہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرے گا، اور ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کہ خواتین اپنے کپڑے اتار دیں، اور اختلاط، میل جول جو ہے وہ سارا وہ یعنی مخلوط۔ آپ دیکھیں نا، خبر نامہ جب ہوتا ہے آپ کا کسی ٹی وی پہ، ایک طرف لڑکا بیٹھا ہوتا ہے، ایک طرف لڑکی بیٹھی ہوتی ہے۔ ہر چینل، مجھے کوئی ایسا چینل نہیں معلوم جو اکثریت اس میں کہ جس پہ کسی خاتون کو انہوں نے سجایا نہ ہو۔ جو مذہبی چینل آپ کہتے ہیں اس پہ بھی آپ
عورتوں کو نعتیں پڑھانے بٹھا دیتے، خوبصورت لڑکیوں کو اپنے نعتیں پڑھانے کے لیے بٹھا دیا۔ بہرحال یہ اب ساری سوچنے کی باتیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ پبلک ڈیمانڈ ہے۔ اچھی شکل نہ ہو تو ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے، ہمیں خبریں نہیں، جنگ اور جھگڑے چاہیے آپس میں۔ یہ جو میڈیا ہے نا، یہ آپس میں لڑواتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ تو پبلک ڈیمانڈ ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں سامعین کرام، اور یہ جو ہے یہ رب کی ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ ساری باتیں سامعین کرام، اس سے رب راضی تھوڑی ہوتا ہے۔ غیبت، بہتان اور دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ ہمارا ایک قومی رویہ بن چکا ہے سامعین کرام۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی جو ریلیاں ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ۔ وَلَا يَسْخَرْ مِنْ قَوْمٍ، کوئی مذاق نہ اڑائے دوسرے کا۔ آپ جلسوں میں اور ریلیوں میں جو ہے دوسرے مخالف پارٹیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں کہتا، ورنہ پھر آپ انگلی اٹھائیں گے کہ یہ فلانے کو کہہ رہا ہے، لیکن میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ صاحب اقتدار ہو یا اپوزیشن ہو، دوسروں کو حقیر اور ہلکا سمجھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض غیبت تراشی کرتے ہیں، بعض بہتان تراشی کرتے ہیں۔ بہتان کہ اس میں ایک صفت ہے ہی نہیں آپ بیان کر رہے ہیں، آپ اس پہ ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے سامعین کرام۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ اس کا لفظی ترجمہ آپ دیکھیں کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کے پیچھے ہو گئی، اتبعوا پیچھے ہو گئی، فی ہذہ الدنیا لعنہ، واتبعوا فی ہذہ الدنیا، اب اس دنیا میں اپنے پیچھے لعنت چھوڑ گئے، اور قیامت کے دن بھی، یعنی وہ لعنت کے مستحق ہو گئے۔ الا ان عادا کفروا ربہم، دیکھو عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد، دیکھو اللہ کی بعدن دوری، دور ہو گئی، دوری ہے لفظی ترجمہ الا، دیکھو بعدن دوری ہے عاد کے لیے۔ کون تھی یہ؟ قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم۔ سامعین اکرام یہ ذرا آیت پہ غور کریں۔ میں تو تمہیدی مضامین میں نے یہ ساری باتیں کر دی ہیں، لیکن اس میں آپ اب اس آیت پہ خاص طور پہ غور کریں۔ اتبعوا فی، پیچھے لگ گئی، ان کے پیچھے لگ گئی اس دنیا میں بھی لعنت، یعنی چمٹ گئی اس دنیا میں بھی لعنت، اور قیامت کے دن بھی ان پہ لعنت ہوگی۔ اب یہ سامعین اکرام، یہ قوم ہود جو تھی، عاد جو کہ قوم ہود تھی، یہ کون تھے؟ یہ بقایا قوم نوح تھے سامعین اکرام، اور نوح علیہ السلام کے جو بقایا تھے وہ مسلمان تھے، اور میں اگر آسان الفاظ میں کہوں تو یہ مسلمان لوگ تھے، یہ مسلمانوں کی اولاد تھی، بقایا قوم نوح تھے۔ یہ جو کافر تھے قوم نوح میں وہ تو غرق ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو ڈبو دیا، اور جو بچ گئے یہ ان کی اولاد تھی۔ عاد جو تھے یہ ان کی اولاد تھی۔ اب انہوں نے اس میں شرک کا رواج پڑ گیا تھا، جیسے کہ ہم میں سامعین اکرام شرک کا رواج، یعنی شرک راسخ ہو چکا ہے سامعین اکرام ہمارے یعنی دماغ میں اور دل میں شرک جو ہے راسخ ہو چکا ہے۔ میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، بعض اوقات یہ ہے کہ وہ کبھی کم کہتا ہوں کبھی زیادہ، اور وہ شعر بھی میں سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ شرک جیسے کہ قوم ہود میں تھا، اسی طرح وہ شرک ہم میں، یعنی ان کے دل و دماغ میں رچ بس گیا تھا، اسی طرح ہمارے دماغ میں
یہ شرک جو ہے یہ رچ بس گیا ہے. غیر اللہ کو ہم پوجتے ہیں. اب پوجنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، بس بات مانتے ہیں. اس کی نفس ہے، نفس غیر اللہ ہے، اس کی ہم بات مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہوتا ہے لیکن ہم نفس کی بات مانتے ہیں، دھڑلے سے مانتے ہیں. اللہ تو یہ شرک جو ہم میں تھا یہ ان میں بھی تھا. اور ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے میری قوم، اللہ کی بندگی شروع کر دو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے. ما لکم من الہ غیرہ. یہ جو میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، الہ کا معنی مقصود کرتا ہوں. سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، میں کہہ بھی چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک اللہ ہمارا مقصود نہ بن جائے اس کی ہم بندگی نہیں کر سکتے. یہ آپ نوٹ کر لیں. آج بندگی نہیں ہو رہی اللہ کی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم چاہتے نہیں ہیں بحیثیت وہ ہمارا مقصود ہی نہیں. مقصود کا معبود کا، حضرت علی کا مقولہ ہے کہ تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے. یہاں بس تھوڑی سی غلط فہمیاں ایسی خاص رواج پا گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم معبود اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکیں. حقیقت میں تو ماتھا ہم نے ٹیک دیا ہے. اگر اس سینس میں لیں یہ بات تو ماتھا تو ہم نے ٹیکا ہوا ہے نفس کے سامنے، معاشرے کے سامنے، رواج کے سامنے. لوگ کیا کہیں گے، ہم تو یہ فیشن ہے یہی کریں گے. اور دنیا لکشمی دیوی کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہے. لکشمی دیوی معلوم ہے نا آپ کو کسے کہتے ہیں؟ دولت کی دیوی. پیسہ ہمیں بہت محبوب ہے اور جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اس کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں. اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرتے ہیں. بعض اوقات تو زکوٰۃ بھی بوجھ بن جاتی ہے ہم پہ کہ یہ کیسے دیں زکوٰۃ. زیورات کو توڑے یا کیا کرے، زیورات توڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا. تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں. اس میں ایک جملے پہ غور کریں. الا ان عادا کفروا ربہم، رب سے انکار کیا. انہوں نے رب سے انکار ایسے نہیں کیا تھا، بس رب کے حکم سے انکار کیا تھا. رب کو مقصود بنانے سے، معبود بنانے سے، محبوب بنانے سے انکار کر دیا. انہوں نے رب سے انکار کیا. لیکن اللہ کی بندگی، اگر آپ کوئی اللہ کو مانتا بھی ہے کہ اللہ ہے لیکن اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دے تو بس یہ تو اس نے رب سے انکار کر دیا. اللہ کا اصل مطالبہ کیا ہے کہ تم یعنی بندگی اختیار کر لو اللہ کی، ان اعبدوا اللہ. تو وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے مفاد میں ہمیں مطالبہ پیش کرتا ہے. وہ مطالبہ اگر کسی نے بندگی کا مطالبہ مسترد کر دیا، یعنی اللہ کو مقصود بنانے سے انکار کر دیا، دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہو گیا. یہ ہم نے پڑھا نا، اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، چمٹ گئی ان کے ساتھ لعنت دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جس طرح آج ہم سے چمٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت. بعدن لعاد، لرے والے، دوری ہے عاد کے لیے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. ترجمہ سنا دیجئے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً،
اور ان کے ساتھ چمٹ گئی اس دنیا میں بھی لعنت و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی وہ الا دیکھو ان عادن کفروا ربہم، بے شک عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، الا دیکھو بعدا لعاد قوم ہود، دوری ہے عاد کے لیے جو قوم تھی ہود کی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ And they were pursued by a curse in this world, and on the day of resurrection indeed Ad blasphemed against their Lord. So away with Ad, the people of Hud۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔